جو گناہوں کی جڑ ہے وہ 3 گناہ ہیں۔ اگر انسان ان 3 گناہوں سے بچ جائے تو پھر انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب گناہوں سے بچ جائے گا تو اس کے جو اثرات بد ہے ان سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں 3 گناہ جو گناہوں کی جڑ ہے وہ کون ہے؟ ایک تکبر، دوسرا حسد اور تیسری حرص۔ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ اور سب سے پہلا گناہ جو ہے روئے زمین پہ ہوا ہے، کائنات میں ہوا ہے، وہ تکبر ہوا ہے۔ شیطان نے کہا تھا انا خیر من، مالک میں تیرے شاہکار سے بہتر ہوں، اور دلیل بھی دینے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے، لہذا آگ مٹی سے بہتر ہے۔ آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے۔ مفضول کے آگے افضل کیوں جھکے؟ اس لیے میں بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی دلیل کا جواب ہی نہیں دیا۔ اللہ چاہتا تو دلائل کے انبار لگ جاتے، لیکن اللہ نے اس سے کوئی بات کرنے کی گوارا نہیں کی۔ کہا نکل جا میرے دربار سے، یہاں تکبر کرنے والوں کی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا الکبریاء ہدائی، لوگوں کبریائی میری چادر ہے، اور جو میری چادر مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور کل قیامت کے دن جس کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، حضور فرماتے ہیں وہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکتا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ تواضع کا درس دیا گیا ہے۔ من تواضع للہ برفعہ اللہ، جس نے تواضع کی اللہ نے اس کو سر بلند کر دیا۔ جس شاخ پہ پھل ہوتا ہے وہ اکڑی ہوئی نہیں ہوتی، وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اکڑتا وہی ہے جس پہ پھل کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے تکبر یہ بدترین خصلت ہے، شریعت میں اس کو انتہائی ناپسند کیا گیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو جو ہے وہ اپنے آزار کو جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے تکبر کی وجہ سے لٹکایا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ تو اس لیے تکبر سے بچنے کی تاکید کی۔ اور کائنات کے اندر جب گناہوں کا آغاز ہوا تو پہلا گناہ جو ہے وہ تکبر ہوا ہے، دوسرا گناہ حسد ہوا ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی کی نعمت کا زوال چاہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص کو دیکھ کر کے، اس کی عزت، شہرت، مرتبہ دیکھ کر کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اتنی دیر تک یہ حسد نہیں بنتا جب تک اس کو زبان پر نہ لائے یا اپنے عمل میں نہ لائے، یعنی اس کی تحقیر کرنے کے لیے کوئی عمل کرے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی عمل کرے، یا اپنی زبان سے اس کی برائی کرے۔ جتنی دیر تک یہ نہیں کرتا اتنی دیر تک جو ہے وہ حسد نہیں بنتا۔ لیکن اس کیفیت سے بھی آدمی کو نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیفیت پھر انسان کو یہاں تک لے آئے گی اور وہ حسد میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور حاسد جو ہوتا ہے اس کی نیکیاں محسود کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایاکم والحسد، فرمایا کہ حسد سے بچو، جو کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ تو یہ شریکہ جو برادری ہے یہ تو حسین رشتہ ہے، لیکن ہم نے شریک بمانا دشمن سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ شریک تو شرکت والے کو کہتے ہیں، جو شرکت کرتا ہے، جو ہماری دکھ درد کا ساجی ہے۔ لیکن ہماری یہ شریکہ برادری کیا ہے کہ بیٹی کی شادی بھی ہو تو شریک طاق میں رہتے ہیں کہ کوئی کمی بیشی آئے اور ہم ڈھنڈورا پیٹے، اگر ایک لقمہ بھی کھانے کا کم ہو جائے تو ہم جو ہے اس پر شور کریں اور اس کی تزلیل کریں۔ یہ عجیب رنگ ہے، یہ عجیب ڈھنگ ہے۔
حسد کی آگ جو ہے وہ گلی گلی اس وقت جل رہی ہے۔ اپنے آپ کو حسد سے بچانا، کہیں حسد کی آگ میں نہ جلنا۔ تمہاری نیکیاں بھی جلے گی، من بھی پاک نہیں رہے گا، اور محسود کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکو گے۔ حسد کرنے کے باوجود اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکو گے۔ اگر اس کو اللہ نے شہرت دی ہے تو تم چھین نہیں سکتے، عزت دی ہے تم چھین نہیں سکتے، کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت بھی اللہ دیتا ہے، ذلت بھی اللہ دیتا ہے۔ جس کو اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اسی طرح جس کو جو دیا ہے اللہ نے دیا ہوا ہے، اس لیے حسد کر کے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالنا ہے۔ اور یہ ایسی آگ ہے جو ہمیشہ اندر سلگتی رہتی ہے اور کسی صورت میں بجھتی نہیں ہے، ہر آن بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح طمع کا ایک مرض ہے، اور حضور نے فرمایا اگر انسان کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے جس میں سونا ہی سونا ہو تو وہ حرص کرے گا کاش میرے لیے ایک اور ہوتی۔ یعنی انسان کا حرص ایسا ہے کہ کبھی بھی جو ہے یہ پورا نہیں ہوتا۔ جو کروڑ پتی ہے وہ کہتا ہے میں ارب پتی کیوں نہیں ہوں، اور جو ارب پتی ہے وہ کہتا ہے میں خرب پتی کیوں نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں ان کو بھی دیکھو جو نانے شبینہ کو ترستے ہیں۔ انظروا، حضور فرمایا کہ اپنے نیچے دیکھو، اوپر نہ دیکھو، اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھو اور دین کے معاملے میں اوپر دیکھو۔ ہم نے الٹ کام بنایا ہوا ہے۔ دنیا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں فلاں ارب پتی ہے، میں تو ابھی بہت پیچھے ہوں، اور جب دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کہیں یار آپ نماز نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں نہیں فلاں آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ کے ہی برے کام کرتا ہے، ہم اس سے تو اچھے ہیں۔ میاں جب دین کا معاملہ ہو تو اس وقت دیکھیں ہم 5 پڑھتے ہیں، فلاں تہجد بھی پڑھتا ہے، تو ہم سے آگے ہیں، ہم اس سے آگے جانے کی کوشش کریں۔ فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اور جب دنیا کا معاملہ ہے تو ہم کہیں اللہ نے ہمیں کروڑوں دیے ہوئے ہیں، لاکھوں دیے ہوئے ہیں، وہ بھی تو ہیں جن کا بیچاروں کا اپنا مکان بھی نہیں ہے، وہ بھی تو ہیں جو نان شبینہ کو ترستے ہیں۔ ہم لوگ تو ہر روز عید مناتے ہیں، تو وہ بھی تو لوگوں کے بچے، ان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے جو عید کے دن آلو چھولے بیچنے پر مجبور ہوتے ہیں، جو بسوں کے اندر پانی عید کے دن بیچ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تو کسی ماں کے بیٹے ہیں جو عید کے دن غبارے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے دیکھا، اس بات پہ غور کیا؟ اگر اس طرح سوچنے کی عادت بن جائے تو پھر ہماری حرص ختم ہو جائے گی۔ حریص کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، آنکھ نہیں بھرتی ہے۔ اور فرمایا کہ آنکھ کو 2 چیزیں ہی بھرے گی، یا قبر کی مٹی اور یا صبر کا پانی۔ تو اگر کسی کے پاس قناعت اور صبر نہیں ہے اور اس کے پاس جو ہے قبر کی مٹی بھی نہیں ملی اس کو، تو اس کی آنکھیں نہیں بھر سکتی، آنکھیں کھلی ہی کھلی ہے، اور انسان حرص کی آگ میں بھی جلتا رہتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ بنیادی 3 گناہ ہیں۔ حسد ہوگا، حسد کے نتیجے کے اندر قتل و غارت ہوگی۔ قابل نے جو ہے وہ قتل کیا حابیل کو حسد کی بنیاد پر۔ حسد ہوگا تو دوسرے کو نقصان پہنچانے کا چکر ہوگا۔ اسی طرح حرص ہوگی تو لوٹ مار ہوگی، حرص ہوگی تو غریب کا خون نچوڑیں گے، حرص ہوگی تو کسی کا حق غصب کریں گے، حرص ہوگی تو پھر بہت سارے نقصانات ہوں گے۔ یتیم کا مال کھائیں گے حرص کی وجہ سے، کسی صاحب حق کو حق نہیں دیں گے حرص کی وجہ سے۔ اس طرح تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ انسان کو آپ حقیر سمجھتے پھریں گے اور انسانوں کی تذلیل کریں گے۔ علماء کہتے ہیں کہ بنیادی یہ 3 گناہ ہیں، حسد، حرص اور تکبر۔ اگر اپنے دامن کو ان 3 گناہوں سے بچا لیا جائے اور محفوظ کر لے
تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے باقی گناہوں سے بھی بندے کو نجات عطا فرمائے گا۔ تو آئیے آج کی اس بابرکت محفل میں یہ ایک سادہ سا چھوٹا سا نسخہ ہے جو ہم لے جائیں کہ ان 3 امراض سے اگرچہ بچنا بڑا مشکل ہے، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے، کہیں اپنا آپ لٹا بھی نہیں بیٹھے اور اپنی زندگی